خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بریک کے بعد جو کچھ اگلے سیگمنٹ ہیں وہ ہیں چھوٹا عمل عظیم ثواب، اور یہ جانتے ہیں آج کا کون سا عمل ہے۔ بسم اللہ۔ جی ناظرین، کل میں نے ایک آپ کو ایک تسبیح بتائی تھی کہ جس کے بارے میں ایک دو میری سسٹرز نے دوبارہ فون کیا، مے بی کہ انہوں نے وہ ٹی وی کی جو پروگرام تھا وہ لیٹ سنا یا ان کے مطلب وہ سمجھ نہیں سکی، تو انہوں نے بار بار اس چیز کی اصرار کی کہ میں انہیں دوبارہ بتا سکوں، تو لہٰذا میں آج اس سے دوبارہ اس چیز کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو یہ جو تسبیح ہے یہ تنگ دستی کے لیے ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے ہے، اور اس کے تمام آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس تسبیح کو اس طرح آپ نے شروع کرنا ہے کہ شب جمعہ سے سٹارٹ کرنا ہے، شب جمعہ سے سٹارٹ کرنا ہے اس تسبیح کو آپ نے، اور اول و آخر آپ نے 100 مرتبہ درود ضرور پڑھنا ہو۔ لیکن میں اس چیز کو بار بار بتاتی ہوں آپ کو کہ دیکھیں میں درود اگر بتانا بھول جاؤں، نہ بتا سکوں کسی وجہ سے یا میرے ذہن میں نہ رہے، تو آپ ضرور اس کو یاد رکھا کریں، جب بھی کوئی تسبیح کوئی چیز بھی پڑھنا شروع کریں تو تسبیح کو اول و آخر، اس درود کی تسبیح کو اول و آخر ضرور پڑھا کیجیے۔ تو یہ جو تسبیح میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں اول و آخر 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے درود کی پڑھنی ہے، اور اسے شب جمعہ سے شروع کرنا ہے، اور 41 مرتبہ 41 مرتبہ سورۃ کوثر جو 30ویں پارے میں ہے، سورۃ کوثر جو 30ویں پارے میں ہے 41 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو آپ نے پڑھنا ہے یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے، پانی پہ دم کر کے پی لیجیے گا، اور یہ 41 جو ہے وہ شب جمعہ پڑھنا ہے آپ نے، مطلب 41 شب جمعہ، 41 شب جمعہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، مطلب ہر شب جمعہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ یہ پڑھیے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تقریباً 6-7 مہینے 8 مہینے تک یہ تسبیح آپ پڑھتی رہیے، کیونکہ ہر شب جمعہ تو آپ کو پڑھنی ہوتی ہے، روزانہ نہیں پڑھنی ہوتی ہے، اور سورۃ کوثر جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ چھوٹی سی صورت ہے، تو لہٰذا اس کو آپ ضرور اپنائیے، اور اس کے اثر یہ بہت مجرب تسبیح ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے جو جس میں آپ کی تنگی ہے، آپ کی جو رزق میں وسعت پیدا ہو جائے گی، اور آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی تیز ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ امیر ہو جائیں گے۔ تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امیر اپنی دنیا، کیونکہ یہ اس دولت اور اس کے لیے اتنا ہمیں ویسے بھی ذہنی طور پہ اتنا وہ تیار نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اتنی دولت مل جائے تو ہم یہ کریں، نہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور 100 بار ہمارے مولا علی ابن ابی طالب نے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ تو لہٰذا اتنی ہم اپنی خواہش کریں کہ ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، ہمارا کھانا، جو ہمارے ضرورت زندگی وہ پوری ہو جائے، کھانا پینا، رہن سہن، ایک اچھا سا گھر، اور جب پروردگار یہ آپ کو مال رزق حلال دے تو اس میں ضرور یہ بات ذہن میں رکھیے اور شامل رکھیے کہ آپ نے اس کا حصہ آپ کا یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کا بھی ہے، تو یہ ضرور رکھا کریے، جب بھی پروردگار آپ کو نوازے تو ان کے لیے یہ ضرور سوچیے کہ اس جو مال و دولت میں ان غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا بھی حصہ ہے۔ اور یہ تو ایک تھی کل کی تسبیح جو میں نے آپ کو دوبارہ سے بتا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی، جیسے آپ بہت سے ہماری بہنیں اور بھائی جانتے بھی ہیں، اور کہ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے شاید وہ دوبارہ بتا رہی، لیکن کیونکہ یہ ایسی چیزیں انہیں بار بار ہی اگر ہم ذہن نشی کرتے رہیں گے تو بعض دفعہ ذہن سے نکل جاتی ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا تھا پریشانی کے عالم میں، تو پھر وہ آپ کو، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ بتانا۔ ہمیں یقین ہے کہ بہت سے ہمارے بہن بھائی اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن وہ جن کے علم میں نہیں ہے یا ان کے ذہنوں سے نکل گیا ہے تو ان کے لیے ہم یہ چیز بتاتے ہیں۔ تو آج میں اس کے ساتھ یہ بتاؤں گی کہ سورۃ واقعہ بھی بہترین ہے رزق کے فراوانی کے لیے، کہ آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہو جائے گی، اور جب آپ یہ تلاوت کریں تو پروردگار سے اپنی حاجات مانگیں، ہر طرح کی حاجات قبول ہوں گی، اور یہ نہ کہ حاجات بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس کے اتنا اثر ہوگا کہ آپ کی جو ساری پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی، اور یہاں اس میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا حافظہ جو ہے وہ بہت تیز و قوی ہو جائے گا، اور آپ کی ساری پریشانیاں اور آپ کے مال و رزق میں بہت بے انتہا جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور صورت میں آپ کو بتا دوں جو کہ صورت قاف ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، اور 3 مرتبہ 3 ٹائمز آپ نے اس صورت قاف کی تلاوت کرنی ہے، اور جب یہ تلاوت کر رہے ہوں تو پروردگار عالم سے اپنی حاجت کو بھی طلب کیجیے، اور اس میں بھی یہی لکھا ہوا گیا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ آپ دولت مند ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر راستے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی ایسے حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہے، کہ نیت کو اپنا بہت اچھا اور سالم اور ایسا رکھیں، پاک اور صاف رکھیں، اور ان چیزوں سے مدد لیں، تو یقیناً ہمارا رب جو ہے ہمیں رزق حلال عطا کرے گا، اور راستے وہ خود ہی بنا دے گا آپ کے رزق حلال کے لیے۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کی نالج میں لائی تھی، کس کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیے تاکہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور آپ کی جو مالی پریشانیاں وہ بھی پروردگار ختم کر دے۔ جی بہت شکریہ سسٹر۔
जी नाज़रीन, अगले सेगमेंट है न्यूज़ और करंट अफेयर्स के हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे जो अहम खबर जो आगाज़ में मैंने आपको बताई कि कराची में शिया किलिंग का सिलसिला अभी भी जारी है और डॉक्टर्स हों या इससे पहले बहुत से जो दीगर शोबे हैं उसमें जो खिदमात सर अंजाम देने वाले अहम शिया कम्यूनिटी के अरकान हैं उनको शहीद किया गया है। और ताज़ा तरीन वाक़े में एक SHO गज़नफ़र काज़मी और एक डॉक्टर आमिर रिजवी को शहीद कर दिया गया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और ये जो ऐसे शोबे हैं, डॉक्टर जो है वो तो एक मसीहा होता है, उसके कोई भी मरीज़ हो बग़ैर रंग और नस्ल की तफरीक के, किसी मज़हब की तफरीक के, उसका काम है जैसे दुखी इंसानियत की खिदमत करना उनका एक ज़िम्मेदारी होती है। तो वो यही काम करते हैं, उनका किसी को नुकसान नहीं होता, उनका फ़ायदा ही होता है। लेकिन जो दहशतगर्द हैं और ख़ास तौर पर जो शिया किलिंग पे मामूर लोग हैं वो ख़ास तौर पे चुन चुन के ऐसे अफराद को शहीद करते हैं, प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स और इवन कोई आम दुकानदार हो, उनको पता चले कि ये शिया है तो वो भी उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो पुलिस के एहलकार हैं, पुलिस थाना के जो इंचार्ज हैं SHO, ख़ुद उनको शहीद कर दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद जब पुलिस जो है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ का मसला बना हुआ है और जो अगर पुलिस महकमे में अगर कोई शिया है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत से आपने देख लें कि ये नकाइस मौजूद है कि आराम से गज़नफ़र साहब जो है जो SHO थे शहीद हुए, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के घर जा रहे हैं, रास्ते में उनको कातिलों ने उनका निशाना बनाया गोलियों का। तो इस हवाले से बहुत अफसोसनाक ख़बरें आती रही हैं। लेकिन अब ऐसी ख़बरें आना इतना शायद रूटीन का मामला बन चुका है। अब वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है, कायम अली शाह साहब है, वो अभी कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। और जो भी वहाँ पर जो कमांड रखने वाली जो महकमे हैं जिनका काम है जान और माल की हिफाजत करना, उस हवाले से किसी का भी कोई मज़म्मती बयान भी नहीं है। हाँ, अगले कुछ दिनों के बाद ये पता चलेगा कि जो भी ये कातिल थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तारी की खबर आ जाती है और उसके बाद उनकी सज़ाएँ जो है वो अभी तक हम मुंतज़र हैं कि किसी भी एक कातिल को सज़ा दी जाए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। हम इंकलाब की तो बातें करते हैं, चेंज की बातें करते हैं, जब तक इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो आना रुक नहीं जाएंगी तो हकीकी इंकलाब नहीं आ सकेगा। और इस नहज की तरफ या इस जो रुख की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और इस पर हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत इसकी बराबर ज़िम्मेदारी है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। और फिर जो हम इलाक़ खुद कर रहे हैं, जो शिया जमातें हैं, इस हवाले से इनको भी कुछ इस किस्म के जो मुतालबात हैं वो ज़रूर रखने चाहिए कि जो भी जिस जमात के साथ वो इलाक़ करते हैं तो एक प्रेशर इस पर भी आए। हम ज़रूर जाते हैं, मज़लूम का साथ देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन हमारी जो सैकड़ों लाशें पड़ी होती हैं, रोज़ाना का मामूल है, उस हवाले से भी किसी दूसरी जमात या दूसरे सरबराह को भी उसी अंदाज़ की मोहब्बत और उसी अंदाज़ का जेस्चर ज़रूर देना चाहिए कि जिस तरह से हमारे जो हमायदीन हैं, हमारे जो रहनुमा हैं वो दीगर लोगों के लिए देते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, अच्छी बात है। लेकिन बदनसीबी है कि दूसरी तरफ से इस किस्म का रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा, तो ये भी एक अफसोसनाक बात है। आम जो कम्युनिटी है उनके लिए ये रूटीन की बात है। और हुकूमत जो है उसको परेशानी तभी होती है जब कोई एक बहुत बड़ा एक धरना दिया जाता है या एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया जाता है, तब कहीं जाके वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी ख़िताब करते हैं, आवाम से ख़िताब करते हैं। उनको ये मसला उस वक्त लगता है जब उनकी अपनी कुर्सी जाने का उनको ख़तरा हो। तो अब जब हम बात करते हैं 5-6 करोड़ शिया मोमिनीन की, तो जिस जमात ने सिर्फ 10 लाख का एक डरावा या खौफ दिया है, देखिए हुकूमत को जान के लाले पड़े हुए हैं। तो क्या वजह है कि हम 1963 से लेके हर दूसरे तीसरे दिन शहादतें हो रही हैं और ये एक ही तबका है जिसका जो मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना वली मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं, तो उस तबके को 1963 से लेके अभी तक निशाना बनाया जा रहा है। तो और वो तादाद में 5 और 6 करोड़ है। क्या वजह है कि हमारे 5-6 करोड़ अफराद में से 10 लाख नहीं 5 लाख अफराद जो हैं वो ऐसे तैयार किया नहीं हो सकते। और जब तक ऐसा नहीं होगा, दीगर जमातों के देखे पाँव पकड़ने को तैयार है हुकूमत कि आप ऐसा कर लें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हम दूसरों के आलाकार या दूसरों के हेल्पर्स तो ज़रूर बनते हैं। लेकिन क्या कमज़ोरियां हैं हम में कि 5 करोड़ होने के बावजूद हम 5 लाख बंदे पूरे पाकिस्तान से वो जमा नहीं कर सकते। 1 लाख बंदा भी कायम अली शाह साहब के जो वज़ीर आला हाउस है उसके सामने जमा हो जाए और पूछे कि ये एक डॉक्टर या एक SHO या इससे पहले कई शहादतें जो हुई हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है,
تو پھر پتہ چلتا ہے. لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو, جیسے پچھلے کچھ دنوں سے کالز آ رہی ہیں کہ بہت سے ایسے ایشوز پہ ہم بٹے ہوئے ہیں, کوئی ایک دن جا کے احتجاج کرتا ہے, کوئی دوسرے دن احتجاج کرتا ہے. تو یہ طریقہ ہم نے یہاں سے خود سے اختیار نہیں کیا, یہ ہم نے پاکستان سے, ہم بنے بنائی ایسے آئے ہیں. جیسے مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے, یہ ویسا ہی ہے کہ پاکستان میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں. اور جیسے کل علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کہنا تھا کہ جب سے مجلس وحدت مسلمین بنی ہے وہ یہ کر رہے ہیں, اتحاد کی کوششیں جاری ہیں اور اتفاق میں طاقت ہے, وہ یہ بھی جانتے ہیں. لیکن کیا کمی ہے یا کیا وجوہات ہیں وہ ابھی تک ہم جاننے سے قاصر ہیں. کہ ہم دوسرے رہنماؤں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے, ہمیں تصاویر تو نظر آتی ہے, اکٹھی پریس کانفرنسز کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس میں رہنما جاتے نظر آتے ہیں. لیکن اکٹھی جو ایک ہماری جو مومنین کے درمیان جو جماعت ہے ان کی کوئی آل پارٹیز کانفرنس, اس میں ہم, بلکہ وہ اس کا اہتمام ہی ہونا بالکل ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ہی مشکل ترین کام ہے دنیا کا. اور پھر ہم بھی اگر 1 لاکھ افراد بھی اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچ جائیں تو شاید یہ شہادتیں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن کون موٹیویٹ کرے گا, کون سب کو اکٹھا کرے گا؟ سب اپنے اپنے شاید خانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں شاید کہ یہ معاملہ جو ہے اب وہ فلاں جماعت نپٹائے گی, فلاں جو جنازہ آئے گا اب یہ اس جماعت کا حصہ بنتا ہے, وہ جماعت کے رہنما ہیں, وہ جنازہ پڑھائیں گے. تو جب تک ہم خود بٹے ہوئے ہوں گے تو دشمن کو بہت ہی آسانی ہوگی, وہ کوئی ڈاکٹر ہمارا مار دے, کوئی انجینئر مار دے, کوئی پروفیسر مار دے, کوئی پولیس والا مار دے. تو یہ بھی دشمن کی جو ایک مضبوطی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اندر سے جو کمزوریاں ہیں وہ یہی ہیں. دشمن اتنا مضبوط نہیں جتنا ہم نے اس کو کر دیا ہے یا جتنا ہم نے اس کو فری ہینڈ دے رکھا ہے. صرف یکجہتی کے ساتھ, صرف اتفاق کے ساتھ اگر ہم کچھ مظاہرے کر لیں, کچھ سبق بھی ہم سیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ عمران صاحب جو ہیں وہ ابھی 16-17 سال ہوئے ہیں, یا بھی بلکہ 1-2 سال سے ان کی یہ جماعت اتنی زیادہ وہ پاکستان میں چینج لانے کی بات کرنے کی ہمت کر سکتی ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنے کی باتیں کر سکتی ہیں کہ 10 لاکھ کا ایک جو انہوں نے کہا ہے, ابھی پتہ نہیں وہاں پر کتنے لوگ جا پائیں یا نہ جا پائیں, 10 لاکھ کی بجائے شاید 1-2 لاکھ بھی جا پائیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک رہنما جو کہہ رہا ہے تو اس پر ان کے جو لبیک کہنے والے لوگ ہیں شاید اس کی تعداد میں بھی کافی ایک اضافہ ہو. لیکن کیا وجوہات ہے کہ ہمارے رہنما جو ہیں وہ, بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کوئی اس قسم کی تصاویر نظر نہیں آتی کہ ہمارے کسی رہنما کی کال پہ 1 لاکھ بندہ بھی اکٹھا ہو جائے. پچھلے کچھ سالوں سے ہم کچھ اجتماعات دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بھی اتنی تعداد نہیں ہوتی. تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے, اور یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں کچھ دیکھ کے ہی سوچ لیں یا کچھ ہم اپنے آپ کے جو رویے ہیں ان کو چینج کر لیں. تو مجھے امید ہے کہ اس قسم کی خبریں جو بہت ہی افسوسناک ہیں, ایک گھر سے ڈاکٹر بننا ایک بچے کا خواب ہوتا ہے, بہت مشکل سے لوگ ڈاکٹر بن پاتے ہیں, کن کن امتحانات سے گزر کے, اور پھر اس گھر سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ شہید ہو جائے, ایک گھر سے 2 لاشیں جو ہیں وہ اٹھ جائیں. کل کی ایک خبر تھی, ایک بیٹی اور باپ کی لاش ایک گھر سے اٹھ گئی, ایک گھر سے 3 لاشیں اٹھ رہی ہیں. تو پھر یہ اسی گھر کے مکین جان سکتے ہیں. شاید ہم نے خبریں پڑھ کے اب میں نے اگلی خبر تک پہنچ جانا ہے, آپ نے بھی سن کے کسی اور کام میں مشغول ہو جانا ہے. لیکن یہ جو درد جو ہے جب تک ہم اپنے دل میں محسوس نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور یہ ان لوگوں کا زیادہ فرض ہے کہ جو ہمارے آگے ہیں, جو ہمارے رہنما ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رہنما ہیں, ہم آپ کے قائد ہیں, ہم آپ کے دکھ درد جو تکالیف ہیں ان کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سوچنا بہت زیادہ ان کا ضروری ہے. ہمیں بھی یا جو ہمیں پلیٹ فارم ملے گا انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے, لیکن جو قیادت ہے یہ ان کے سوچنے کا اہم ترین مقام ہے کہ کیا وجوہات ہے. کل اٹھنے والی جو جماعتیں ہیں انہوں نے حکومت کو ایک ناکو چنے چبوا دیے ہیں. ہم سال سے مر رہے ہیں, 14 لاشوں والے جو ہیں یا 14 شہادتوں والے, اس حوالے سے وہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک روڈ میپ اور ایک پیغام دے دیا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں باہر 100 جنازے پڑے ہوتے ہیں, کوئی ہماری آنکھوں میں مٹی جھونک کے وہ چلا جاتا ہے اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں, ہاں جی وعدے, وہ تسلیاں, یہ تمام جو چیزیں ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں. کیا وجوہات ہے کہ ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں, یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے. انقلاب کچھ اپنے اندر بھی ہم فیل کریں تو شاید ان معاملات کو ہم حل کر سکتے ہیں. تو افسوسناک خبر تھی, اس پر ہم کتنا بھی افسوس کریں, جتنی بھی مذمت کریں کم ہے. اس پر اب اور کیا جا سکتا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ آتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم نے کل ایک اہم خطاب کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ انتخابی دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے وہ ایک کمیشن بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو, اور 3 رکنی کمیشن بنایا جائے گا. انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا ہمارے منشور کا حصہ ہے.
پاکستان میں کوئی بادشاہت نہیں ہے، تمام معاملات بات چیت سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں، عدلیہ جمہوریت کا تحفظ کرے گی، یہ وزیر اعظم نے کہا۔ اور کیا ہمارے خلاف احتجاج کرپشن کا کوئی سکینڈل نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو 1.25 سال انہوں نے ابھی تک حکومت کی ہے، کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں بنا۔ تو اب تو کرپشن یہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل وہ نظر آ جائے کہ یہ جی فلاں مال جو ہے وہ اس طرح سے کھایا گیا ہے، یا اس انداز سے وہ غبن کیا گیا ہے۔ اب ایسے ایسے ٹھیکے دیے جاتے ہیں یا ایسے ایسے پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں کہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، اس کو ہو سکتا ہے کم لاگت میں بھی کمپلیٹ کیا جا سکے، لیکن اب وہ غبن کے وہ طریقے اب چینج ہو گئے، اب تو کمپیوٹر کے ایک کلک پہ مال ادھر سے ادھر پہنچ جاتا ہے۔ تو اب وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ عام بندہ شاید اس کی آنکھوں میں کچھ نظر بھی آئے۔ اسحاق ڈار صاحب کتنا مال جو ہے، یہ کتنے قرضے باہر سے لا رہے ہیں اور پاکستانی خزانے میں کتنے آ رہے ہیں، یہ سب جو کرپشن کے اگر چیک کرنے والے لوگ چیک کرنا چاہیں تو اس پر بھی اس حکومت کے بہت سے ایسے راز ہیں وہ کھل سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سیکیور ہیں، ابھی تک وہ کوئی اس قسم کا نقص دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس میں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید احتجاج اس لیے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کا کرپشن کے حوالے سے کوئی بھی اس قسم کا الزام نہیں ہے۔ فیصلے سڑکوں پر نہیں پارلیمنٹ میں ہی ہوں گے، قوم سے خطاب میں انہوں نے یوم آزادی کی بھی عوام کو مبارکباد دی ہے۔ تو کل کا جو خطاب تھا بہت ایک اہمیت کا حامل تھا، اور اس کے بعد سے کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ تھوڑا سا بیک فٹ پہ یہ حکومت ضرور گئی ہے، اور وہ جو 4 حلقوں کی بات ہو رہی تھی، اور جولائی کا ایک انٹرویو عمران خان کا دکھایا جا رہا ہے میڈیا میں کہ انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے کچھ ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے تو اس پر وہ لانگ مارچ کو جو ہے وہ مؤخر کر دیں گے، لیکن یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ اگست سے پہلے اگر یہ حکومت کرے گی تو تب بھی ایسا کرنا ممکن ہوگا۔ لیکن اب یہ 14 اگست کی تاریخ ہے آزادی مارچ کی، 12 تاریخ کو نواز شریف صاحب جو ہے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کمیشن بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو اب عمران صاحب جو ہیں یا ان کی جماعت یا طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کس قدر اس سارے خطاب کو لے رہے ہیں۔ عمران صاحب نے صاف یہ کہہ دیا کہ پہلے نواز شریف مستعفی ہوں، پھر عدالتی کمیشن کے حوالے سے ہم سوچیں گے۔ تو تحریک انصاف کا جو موقف ہے، خاص طور پر ان کے جو سربراہ ہیں ان کا جو موقف ہے وہ بالکل صاف ہے۔ دوسری طرف جو ایک رہنما ہیں جو خود اپنے آپ کو باغی کہتے رہے ہیں، اور اب بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی سیناریو بنایا ہے، جاوید ہاشمی صاحب، تو وہ ملتان چلے گئے ہیں، اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کچھ نیوز چینلز کو کہ میں شام تک اپنے تمام حلقے کے جو لوگ ہیں میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ اس آزادی مارچ میں نے آگے شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، صدر ہیں تحریک انصاف کے، تو اس حوالے سے کہ ایک پرانے رہنما ہیں، اپنے آپ کو باغی کہتے ہوئے وہ نون لیگ سے الگ ہوئے، اور اب کیا تحریک انصاف سے بھی الگ ہوں گے، اس آزادی مارچ میں شامل ہوں گے، یا وہ راضی کر لیں گے کہ یہ جو 2-3 ہفتے لگیں گے، جو بقول جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب، یہ بھی تحریک انصاف کے ایک بزرگ رہنما ہیں، اور ہم نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ جب چند کبوتر جو ہے وہ ایک جال میں پھنس گئے شکاری کے، تو کچھ بوڑھے کبوتروں نے دیگر جو کبوتر ہیں ان کو یہ ایک ترکیب بتائی کہ آپ سب مل کے اڑیں گے تو جال سمیت ہی اڑ جائیں گے اور آپ آزاد ہوں گے۔ تو یہ کچھ بوڑھے کبوتر جو ہیں تحریک انصاف کے، یہ کچھ تراکیب بتا رہے ہیں کہ بھائی اب آپ 14 اگست کو یہ پہنچ جائیں، کیونکہ کل کی تقریر جو نون لیگ کی تھی یا نواز شریف صاحب کی تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور دیگر جو اہم جماعتیں یا عام عوام کا جو رویہ ہے جو تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتا، یا وہ اتنا زیادہ پرجوش اور جوشیلا نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے دھمالے ڈال رہا ہے اس وقت، تو وہ بھی ظاہر اتنا بڑا طبقہ ہوگا، وہ بھی اس کو جب تک شامل تحریک انصاف نہیں کرے گی تو وہ یہ تمام جو آزادی مارچ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کچھ جوشیلے ضرور ہیں، لیکن پورے مکمل طور پہ ایک کامیاب آزادی مارچ کو وہ طبقہ بھی درکار ہوگا کہ جو خاموش ہے اور کچھ بھی تقریر سن کے وہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے۔ تو کل کی جو تقریر تھی نون لیگ کے جو رہنما ہے نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، تو اس کے بعد جو ایک تجویز دی گئی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، اور جو پہلے ایک مطالبہ تھا، چلیں ایک دیر ہو چکی ہے اس مطالبے کے پورے ہونے میں، لیکن ایک وقت میں یہ مطالبہ تحریک انصاف کا ضرور تھا۔ تو جو سیاستدان ہیں یا جو بھی اس قسم کی بڑے رہنما ہیں، ان کے خیال میں کہ ابھی اگر سپریم کورٹ کے کمیشن کی بات کی گئی ہے تو صرف 2-3 ہفتوں کے بعد اگر یہ کمیشن بھی کوئی فیصلہ نہ کر پایا اور یہ آپ کی مرضی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد بھی لانگ مارچ یا اس پر آزادی مارچ کا جو ہے وہ ہم کال دے سکتے ہیں، اور اس پر زیادہ ایک پازیٹیو یا وہ جماعت خورشید شاہ صاحب جیسے ان کا بھی بیان تھا کہ توڑ پھوڑ ہوئی اور اس قسم کے گلیوں میں اگر کوئی فیصلے ہوئی تو اس کا وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ تو بہت بڑی بڑی پارٹی ایم کیو ایم خاموش ہے،
اسی وجہ سے کہ وہ بھی شاید کسی انتظار میں ہے۔ تو یہاں پر اس وقت جو آزادی مارچ یا لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے، کل کی تقریر کے بعد اب تھوڑا سا یہ اب جھکاؤ جو ہے وہ عوام کا وہ واپس حکومت کی طرف گیا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت اب کچھ نہ کچھ ماننے کو تیار ہو رہی ہے۔ اور آج صبح ایک فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ انہوں نے حکم دیا پنجاب حکومت کو کہ تمام کنٹینرز جو ہیں وہ ہٹا دیے جائیں۔ تو اگر اس قسم کی کچھ تبدیلیاں دیکھی جائیں گی عوام کی طرف سے تو وہ ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے جو بہت زیادہ غصے میں تھا اس حکومت کے خلاف، وہ تھوڑا سا اپنا غصہ کم بھی کر سکتا ہے۔ اور جہاں جاوید ہاشمی صاحب جیسے ایک پرانے رہنما اور وجیہ الدین صاحب جیسے پرانے جو رہنما ہیں تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، تو وہی کچھ بیک فٹ پہ آئیں تو پھر عام عوام جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر اثر لے سکتی ہے۔ آنے والے گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ عمران صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ایسے فیصلے وہ ضرور کرتے ہیں کہ ہاں میں نے کر لیا سو کر لیا۔ اس پر تحریک انصاف کا بھی اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی پوزیشن کیا ہوگی۔ ایک صرف ون سائیڈڈ یا ایک ہی بندہ اس تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے، اگر جیسے کچھ کرکٹ میں فیصلے کیا کرتے تھے عمران صاحب کے ڈکلیئر کرنا ہے تو ڈکلیئر کر دیا، پہلے بیٹنگ کرنی ہے بعد میں بیٹنگ کرنی ہے، کس کو اوور دینا ہے، یعنی وہ پورا کپتان ہے فلاں کو فلاں بھیج دیا، فیلڈنگ چینج کے حوالے سے جیسے کرتے تھے۔ تو اگر وہ پارٹی کو بھی اس انداز سے چلا رہے ہیں جو بالکل غلط ہے تو پھر اس کا جو تمام ایک معاملہ ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مشاورت کے ساتھ بوڑھے کبوتروں کی بات وہ سن لیں گے تو امید ہے 2-3 ہفتوں میں کوئی پاکستان کے حوالے سے یا اس حکومت کے حوالے سے کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر وہ کمیشن بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں دھاندلی ہوئی تھی تو یہ بھی ایک جیت ہوگی تحریک انصاف کی یا جو بھی مارچ کرنے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف طاہر القادری صاحب نے تو اس تقریر میں ہی کہہ دیا تھا کہ اب ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، جو بھی اس پر ہٹے گا اس کو ایون شہید کر دیا جائے گا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پر مذاق میں یہ بات کی تھی، لیکن ان کا یہ جو جیسچر ہے یا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اب ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، انقلاب مارچ ہوگا ہی ہوگا۔ اور اس پر پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بالکل جنونی ہیں، وہ لوگوں کو مروا سکتے ہیں، تو ان کو ماڈل ٹاؤن سے نکلنے کی ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ تو ایک طرف بہت ہی سخت رویہ ہے، آپ نے بیریئرز ہٹانے کے معاملے میں دیکھا کہ 14-15 شہادتیں ہو گئیں اور بالکل بلا جواز کہ وہاں پر بالکل پرسکون انداز میں ایک کریٹ کر دیا گیا پنجاب کی حکومت کی طرف سے ایک ایسا ہنگامہ۔ اس پر جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی، ان کا یہ کہنا ہے کہ قادری کو جہاز میں روک کر ان کی پبلسٹی کرنا حکومت کی پہلی غلطی تھی۔ یعنی پہلے تو کنٹینرز وہ بیریز والا معاملہ جہاں پر 14-15 شہادتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد قادری صاحب کا جو جہاز اسلام آباد اترنا تھا وہاں سے روک کے یا موڑ کے لاہور اتروایا گیا۔ تو ایک ایسے بندے کی پبلسٹی کا قرار دیا گیا ہے گیلانی صاحب نے کہ اس پر وہ جتنی پبلسٹی ان کو ملی ہے، عوام کی ظاہر پذیرائی یا ان کی طرف جھکاؤ زیادہ بڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو ان کا اور عمران خان کا استقبال کرتے۔ تو یہ واقعی پیپلز پارٹی کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ کس انداز سے ایسے بڑے 5 سال انہوں نے گزارے تو بہت بڑے گو زرداری گو کے نعرے بھی لگے، زرداری صاحب کو الٹا لٹکا دوں گا یہ بھی نعرے لگے، اپوزیشن جماعتیں آ گئی، پورا پنجاب ایک صوبہ ان کے خلاف تھا، لوڈ شیڈنگ سے متعلق ان کے اپنے MNAs کے گھروں تک کو جلایا گیا۔ تو ایسے معاملات تو خوش اسلوبی سے سپریم کورٹ میں بھی وزراء اعظموں کی طلبیاں ہو رہی تھیں، تو ایسے معاملات کو خوش اسلوبی سے یا سیاست سے حل کرنے میں پیپلز پارٹی جس طرح کامیاب ہوئی تھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کو خود آپ نے ہیرو بنایا ہے کہ آپ نے کس انداز سے جہاز کا رخ موڑ دیا اور پھر وہ 2-2 3-3 گھنٹے ایک چینل پہ لے رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو غلطی ہے وہ اس موجودہ حکومت کی ہے۔ تو کچھ پرانے نقائص سے متعلق یہ گیلانی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اس کا سارا جو ایک شاخسانہ ہے وہ خود اس حکومت کے ذمہ ہے۔ اگر وہ اتنی کوریج یا اتنی ان کو پبلسٹی نہ دیتے تو شاید اس قسم کے جو معاملات اس وقت ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ نہ کرنے پڑتے۔ باقی کچھ خبریں ہیں، سعد رفیق صاحب نے چیلنج کیا ہے عمران خان کو کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ مستعفی ہونے کو تیار ہیں۔ وہ جن کا ایک حلقہ ان کا بھی شامل ہے کہ جس میں عمران صاحب نے یا دیگر جماعت کے جو اراکین ہیں انہوں نے اس میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔ گورنر پنجاب کی ہیڈ لائن ہے کہ تبدیلی کے لیے فریم ورک موجود ہے، پاکستان کے عوام ماورائے آئین کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور سراج الحق جماعت اسلامی کے رہنما ان کا کہنا ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ابھی واضح بات تو نہیں بتا سکتا۔ چودھری نثار صاحب کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا ہر حال میں تحفظ کریں گے۔ اور شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن اٹھا کر جھوٹ بولنے والا شخص انقلاب کے نام پر
دھبا ہے، یہ سیدھا ان کا ایک میزائل تھا طاہر القادری صاحب کی طرف کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اٹھا کر جو جھوٹ بولنے والا شخص ہے انقلاب کے نام پر دھبا ہے۔ جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور ہوئی۔ اور دوسری طرف جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے انڈیا پاکستان کے جو تعلقات ہیں، انڈین پرائم منسٹر کا ایک بیان چھپا ہے، پاکستان روایتی جنگ کی طاقت کھو چکا ہے، بھارت کے خلاف پراکسی وار لڑ رہا ہے، پاکستان اس جنگ میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، دہشت گردی سے بہت نقصان اٹھایا، یہ کہا نریندر مودی نے۔ لداخ میں انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے افتتاح کیا اور پاکستان اور دفتر خارجہ پاکستان نے ان کے تمام جو الزامات ہیں اس کو مسترد کیا ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی، اقوام متحدہ کا کمیشن بنانے کا اعلان ہوا، اور یہ گیلانی صاحب کا میں نے آپ کو وہ شیئر کر دیا پہلے ہی، تو یہ اور کوئی خاص خبریں نہیں۔ گلتری سیکٹر میں بھارتی فوج کی رات سے صبح تک فائرنگ ہوئی اور اس پر جواب ملنے پر بھارتی گنیں خاموش ہوئی، تو یہاں ISPR کی طرف سے یہ بریفنگ دی گئی۔ اور اپوزیشن کا اسلام آباد سے کنٹینر ہٹانے کا بھی ایک مطالبہ کیا گیا ہے، تو یہ تمام جو خبریں، جنرل حمید گل کی خبر ہے کہ عوام کو فوج کے سامنے لایا گیا تو بیرونی دشمن فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ جو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو آمنے سامنے کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس پر حمید گل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ظاہر دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ بابر غوری صاحب جو MQM کے رہنما، ان کا کہنا ہے کہ متحدہ نے طاہر القادری کے انقلاب مارچ میں شرکت کا فی الحال فیصلہ نہیں کیا، تو وہی بات، سب لوگ ابھی کچھ جماعتیں تو آگے کود پڑی ہیں، لیکن کچھ جو جماعتیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور MQM وہ ابھی تک انتظار میں کہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو یہ ناظرین خبریں تھی، اب آتے ہیں ایک تصویر کی طرف، اور تصویر ایک ایسے شخص کی ہے کہ جو اس سارے معاملے میں ایک مرکزی کردار اور ایک اب ہر زبان زد عام ہے۔ وہ تصویر دیکھتے اور آپ کو بھی اس بندے کا ایک نام ضرور یاد آ جائے گا، بلکہ یہ جی ناظرین، یہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین نہیں ہے، یہ گلو بٹ ہیں جو اپنے بائیں ہاتھ سے گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، اور ان کو کل ضمانت پہ رہا بھی کر دیا گیا۔ یعنی اس جو بھی جج صاحب جنہوں نے ضمانت ان کی لی ہے، ان کی یہ تمام جو توڑ پھوڑ ہے ان کو نظر نہیں آئی، اور انہوں نے ان کو باعزت جو ہے وہ ضمانت پہ رہا کیا۔ اور پیچھے دیکھیں پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد وہ تماشائی بنی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے جو آقا ہے انہوں نے بھیجا ہوا بندہ ہے تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جان اور مال کی حفاظت جو چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں، تو اگر ایسے لوگ بھی آپ کی جماعت کے کچھ لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہوں اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے، تو اس انداز سے اگر حفاظت کرنی ہے، اور وہاں پر پنجاب پولیس کی حالت دیکھیں، وہ تماشائی ہیں، یہ وردیوں میں جو پہنے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی اس وقت جو سکتہ ہے یا اس وقت جو خاموشی ہے، اس پر بہت زیادہ افسوس ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اور پیچھے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے منہاج القرآن کی دفاتر کی یا مساجد کی، تو یہ گلو بٹ جو ایک بہت ہی مشہور کردار ہے، ان کو کل ایک ہمارے جج صاحب نے ضمانت پہ رہا کیا اور کہا کہ ہمیں کوئی اتنے زیادہ آپ کے خلاف کوئی پروفز نہیں ملے ہیں۔ اور گلو بٹ کا بتایا جاتا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں، وہ بھی مؤخر ہو گئی، تو گلو بٹ صاحب نے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا، ان کو ٹکٹ مل چکا تھا۔ یعنی کچھ رہنما آپ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ گلو بٹ کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ گلو بٹ اور حکومت اور پولیس کی خاموشی، تمام جو چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور گلو بٹ بتایا جاتا ہے کہ ہر جماعت میں ہے، اور اس قسم کے کردار جو ہیں جب تک ہماری سیاست میں ہوں گے اور پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی رہے گی، تو یہ ہمارا نظام نہیں بدل سکتا۔ انقلاب لانا ہے تو ایسے گلو بٹوں سے ہمیں چھٹکارا پانا چاہیے، اور جو ججز ہیں ان کو تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور وہ ایسے لوگوں کو اگر پابند سلاسل ہی رکھیں، سزائیں دیں، تو یہ انقلاب کا ایک پہلا قدم ہوگا۔ لیجئے یہ آج کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصے میں ہم جب واپس آئیں گے تھوڑا سا اپنے باتوں کو تھوڑا بڑھائیں گے، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ کل 14 اگست ہے، پرسوں 15 اگست ہے، کل پاکستان کا یوم آزادی ہے، پرسوں انڈیا کا یوم آزادی ہے، یعنی 67 سال ہمیں دونوں ممالک کو آزاد ہوئے ہو گئے۔ تو ابھی تک جنگوں کی بات ہوتی ہے، ابھی تک ہم ایک دوسرے کو شکست دینے کے بعد ایک دوسرے کو حملہ کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور سبق سکھانے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ محض ہماری جو بڑی قیادتیں ہیں، رہنما ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو عوام ہے اور انڈین جو عوام ہے وہ اس قسم کا رویہ نہیں رکھتی۔ پاکستانی اور انڈین عوام تو دوستی رکھتی ہے، لیکن جو بڑی قیادتیں ہیں وہ اس حوالے سے کیوں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ اور سب سے بڑا اہم مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ میں چاہوں گا انڈین ناظرین وہ بھی آئیں، کشمیری ہمارے بہن بھائی وہ بھی آئیں، اور پاکستان کے جو ویورز ہیں وہ بھی آئیں، تاکہ وہ بات کریں کہ یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور آئندہ کے جو سال ہیں وہ کیا اسی انداز کی جو پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اسی کے ساتھ گزریں گے، یا دوسری کا کوئی اہم جو ہے ہم
جو عرصہ ہے وہ بھی دیکھ پائیں گے. تو اس تمام ایشوز پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.